جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب خوش آمدید۔ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، زندگی اور کائنات کے بارے میں 4 سوال بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، میں کون ہوں؟ نمبر 2، میں کہاں سے آیا ہوں؟ نمبر 3، میں یہاں کیوں ہوں؟ اور نمبر 4، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ برائے کرم ان 4 سوالوں کے جواب دیجیے، شکریہ۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر لال کتاب میں یہ 4 سوال پڑھے ہیں۔ آپ نے غالباً میری کتاب سے لیے ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں کون ہوں، اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی توحید میں اس خالق کی تلاش کرنی پڑے گی۔ میں کون ہوں، یہ تلاش شعوری یا لاشعوری ہر انسان کے اندر ہے۔ سائنس بھی اگر تلاش کرتی ہے کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، تو اس لاشعوری تلاش میں وہ اس کائنات کے خالق کو تلاش کر رہی ہے، ورنہ ان کے چاچے مامے تھوڑی بیٹھے ہیں چاند کے اوپر۔ تو لاشعوری یا شعوری، اور جو مذہب ہے یہ بھی لاشعوری ہے، لیکن چلو شعوری کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا کی ذات ہے۔ اس کو جانتے جانتے میں کون ہوں اپنے آپ کو بھی پہچاننے لگتا ہے۔ تو پرانے زمانے مذہب میں کہتے تھے کہ ایمان لے کے آؤ، اور اب نیا اظہار جو ہے وہ یہ ہے کہ مثبت طریقے سے اس دنیا میں قدم رکھو، پازیٹیو وے۔ اگر تم نیگیٹو طریقے سے اس دنیا میں قدم رکھو گے تو نہ تمہیں میں کون ہوں اس کا جواب ملے گا، نہ اس کا پتہ ملے گا۔ تو نیا اظہار یہ ہے کہ اس دنیا میں پازیٹیو طریقے سے آ کے تلاش کرو۔ تو مذہب کی جو تلاش ہے اگر پازیٹیو ہے تو ہر چیز جو بھی پہچانی جائے گی کہ میں کون ہوں، اس کا راز، اس کی چابی جو ہے وہ توحید اللہ کے اندر ہے۔ وہ خدا کی آئیڈینٹی کو پہچانتے پہچانتے ہوگی، ورنہ یہ انسان لاشعوری ہوگا تو خدا کو جانتے جانتے یہ پہچان لے گا کہ میں کون ہوں۔ تو اس کی پہچان جو ہے خدا کی پہچان سے وابستہ ہے۔ تو مختصر سا یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں کہاں سے آیا؟ یہ میں کہاں سے آیا ہوں، یہ چابی بھی اس کی گم ہو گئی ہے۔ کبھی بڑا آدمی بن کر، کبھی دولت مند بن کر، کبھی دنیا پہ حکمراں بن کر، کبھی حسین خوبصورت حسین چیزوں کو لے کر بار بار تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں مطمئن ہو جاؤں۔ میری زندگی کی جو تلاش ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اس کو پالوں، لیکن وہ جو اصل چابی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں وہ اس کی گم ہو گئی ہے۔ اب وہ چابی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، اور وہ چابی نہیں ملتی اس کو۔ اب وہ جو میں کہاں سے آیا ہوں اس کا تعلق بھی وہیں سے ہے کہ میں کون ہوں۔
اور میں کون ہوں اس کے سر چشمے پھٹتے ہیں کہ خالق کی تلاش کے اندر یہ میں کون ہوں کا جواب ملتا ہے۔ اپنی مثال دوں گا، میں کون ہوں وہ بھی میں نے جان لیا، خدا کو تلاش کرتے، اور میں کہاں سے آیا ہوں وہ پردے بھی ہٹ گئے مجھ سے سارے۔ وہ ری-انکارنیشن، وہ جہان جہاں پہ میں نے انگنت عمر گزاری تھی ان جہانوں میں روحوں کے، وہ بھی کھلتے چلے گئے، تو خبر ہو گئی میں کہاں سے آیا ہوں۔ اب یہاں کیوں ہوں میں؟ یہ سوال کا جواب ہے۔ اب اس سوال کا جواب میں نے تو پا لیا کہ میں یہاں کچھ ہوں، لیکن میرے اور بھائی بہن ہیں اور انسان ہیں، ان کے لیے اب میں گولڈن برج تیار کرتا جا رہا ہوں کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ اس کا جواب بھی اس نے خود ہی دیا، خدا نے۔ جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، جو مشاہدات اور سفر ہوا، وہ بتا دے گا تو انسان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا میں یہاں کیوں ہوں۔ پھر زندگی کا ملن ہوگا ایک سنگم پر اس کے ساتھ جس سے یہ ساری چابیاں ملتی ہیں۔ اب سوال رہ گیا کہ میں کہاں ہوں گا؟ میں کہاں ہوں گا اس کا جواب بھی فیوچر میں نہیں ہے، نہ ماضی میں تھا، اس کا جواب بھی حال ہی میں ہے۔ اور وہ حال کیا بتا رہا ہے؟ کہ تو خدا کی ذات، اس کی فطرت کو اپنے اندر جلب کر لے محبت میں، تو سارے زمانے تیرے لیے حال ہی بن جائیں گے۔ تو جہاں بھی میں جاؤں گا یا انسانیت جائے گی، وہ سارے حال جو ہے، جہاں بھی تو ہوگا تیرا حال ہی ہوگا، پریزنٹ ہوگا، نہ ماضی ہوگا نہ مستقبل ہوگا۔ تو مستقبل بھی خدا نے حال بنا دیا۔ تو یہ ساری چابیاں ہیں جو ان کا جواب اسی میں ہے کہ خالق کون ہے، وہ اب میں کھولتا جا رہا ہوں، وہ راز الہی، اور خدا کہتا جا رہا ہے کہ اب انسانیت کو اس کی منزل مل جائے گی۔ ایک بات کا میں جو جواب دوں گا کہ زندگی کا ہر راز معلوم کرنے کے لیے کوئی محبت بھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گی۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی، اس راز کو پانے کے لیے بھی خدا کی محبت الہی کو پانا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ محبت نہ ہوتی تو زندگی بھی نہ ہوتی۔ تو سارے رازوں کی چابی سخت اور سخت اللہ کی ذات میں ہے۔ ان بغیرتوں نے، ان ظالموں نے اللہ کے نام کو اتنا بدنام کر دیا، ایک چہرہ پلید کر دیا، خون سے بھر دیا خدا کے نام کو۔ اس لیے میں اللہ کا نام نہیں لیتا، ورنہ یہ نام تھا کہ انسانیت کو منزل پر پہنچا کے کہتے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ظالموں نے خدا کے نام کو اتنا بھیانک کر دیا، وہ شیشہ توڑم توڑ ہو گیا۔ خدا اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو چکنا چور اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا تو مجھے اب آسمانی والدین کہا کر۔ جی محترم، میں نے بڑی ہی توجہ سے آپ کی ساری آڈیو سنی، لیکن آئی ایم ایکسٹریملی سوری، شاید کچھ کمیونیکیشن گیپ ہے، جو جواب جو ہے کلیئر نہیں ہوا۔ جواب اس طرح کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر
آپ سے جواب سننے کے بعد، کچھ سیکھنے کے بعد مجھے آگے کسی کو سمجھانا پڑے تو میں اس کو کلیئرلی سمجھا سکوں۔ پہلا سوال تھا کہ انسان کی زندگی میں یہ بہت اہم سوال ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کو جانتے جانتے انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، جبکہ میری ناقص رائے میں بات اس کے بالکل الٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ نفس کو پہچاننا خدا کو پہچاننے کی کنجی ہے۔ اب نفس کو کس طرح پہچانا جائے کہ خدا کی پہچان ہو جائے؟ پہلے تو نفس کو تو پہچانے نا۔ تو یہ نفس کو پہچاننا جو ہے اس کو پلیز پہلے واضح کریں، صرف اتنے کو۔ نفس کا پہچاننا جو ہے، یہ میں نے سنی بات، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، یہ درست نہیں ہے۔ اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا؟ ایک تو بینا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے نفس کو خود پہچاننا چاہیں تو اپنی ذات کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ میں اسی پوائنٹ کو تو کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ الحاد ایتھیسٹک ہیں، خدا کا انکار کریں، یا سائنس اس کا انکار کر دے، یا مذہب میں آگے پیچھے ہو جائیں، یا روحانیت کے جو کچھ قدم ہو، تلاش نفس کو جاننے کے لیے تین چیزیں ہیں۔ اگر اس کو یوں لیں، پہلے خود بخود نفس کو نہیں جان سکے گا انسان، چونکہ جو شخص اندھا ہے وہ دوسرے کو راہ دکھائی نہیں سکتا، تو اس کی نشانیاں بھی خدا نے رکھ دی ہیں اس نفس کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک تصویر دیکھی پینٹر کی اور بڑی حسین لگی، تو میں نے جاننا چاہا یہ پینٹر کون ہے۔ اس نفس سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو نفس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ یہ کائنات دکھائی دیتی ہے جو اتنی خوبصورت ہے، یہ کھینچتی ہے جب نفس کو۔ اب نفس کی بھی تو بڑی سٹیجز ہیں، ایک سٹیجز ہوتی تو بات کرتے۔ کبھی یہ نفس اندھوں کے اندر ہے، کبھی لنگڑوں کے اندر ہے، کبھی امارہ میں ہے، کبھی یہ دنیائی غرضوں کے اندر ہے، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں بھی وہ پاتا ہے اپنے آپ کو، وہاں ہی خدا ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ اور جو وہ دو نفس ہیں جس کو امارہ کہا گیا، اس میں تو انسان بالکل ہی اندھا ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو دوسرا نفس ہے لوامہ، وہ کھینچتا ہے انسان کو اس حسین کائنات کی طرف کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ تو مقناطیس کی جو کھینچ ہے، وہ شعوری یا لاشعوری کچھ بھی کہہ لیں، وہ اللہ کی ذات ہی ہے، وہی تو بتا رہی ہے۔ تو جیسے پینٹر نے تصویر دیکھی اور اس پینٹر کو جاننا چاہا، یہ کائنات جو خوبصورت ہے یہ بتا رہی ہے اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ تو یہ نفس لمامہ کی سیڑھی ہے جو وہ کھینچتی ہے، کس کی تلاش پر؟ اسے کچھ بھی کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، آپ اسے ایشور کہہ لیں۔ تو یہ نفس کی پہچان بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو وہی مقناطیس ہے جو کھینچ رہا ہے آپ کے من کو۔ دوسری نفس کی سیڑھی یہ ہے کہ آپ نے اس کو تو نہیں ملے، لیکن آپ نے سنا کہ کسی سے کئی ہیں جو ملے ہیں۔ آپ نے لندن نہیں دیکھا، لیکن ہزاروں لوگوں نے بتایا کہ وہ لندن گئے تھے۔
تو اگر آپ یہ انکار کر دیں کہ میں نے نہیں دیکھا اس لیے لندن ہے ہی نہیں، تو نفس کی ہر سیڑھی بتا رہی ہے کہ جہاں بھی وہ اپنے آپ کو پہچانے گا، جانے گا، اس کو کھینچنے والی جو ہے وہ ذات ہے، جسے آپ ایشور کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ پھر نفس کا دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے، میں نے انبیاءوں نے دیکھا، بہت سے انسان ہیں انہوں نے دیکھا۔ یہ نفس کی پہچان ہی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال رہ جاتا ہے کہ کیا میں بھی مل سکتا ہوں؟ تو اگر تو میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے تو ٹھیک، ورنہ مختلف طریقے سے اس نفس کے بارے میں اور اینکول زاویے سے سوال کر لیں۔ چونکہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ خالق میں ہوں اور یہ کائنات جو ہے یہ نتیجہ ہے، تو جو نتیجہ ہے وہ نتیجے کو تلاش کرتے ہوئے اپنے نفس کو کیسے پہچان لے گا؟ یہ تو نتیجہ ہے۔ اور خدا کی ذات کہتی ہے، جو اس نے مجھ سے کہا، پرانے مضمون میں کہا گیا جن نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، وہ اظہار بدل گیا۔ خدا نے کہا یہ اگر نفس کی ڈیفینیشن لے لی جائے تو اس ڈیفینیشن کی ہر سوچ کے اندر جو روشنی نظر دکھائی دے رہی ہے کہ وہ جانے اپنے آپ کو، خدا کہہ رہا ہے میں خالق ہوں، یہ نتیجہ ہے۔ نتیجہ اپنے نفس کو خود نہیں جان سکتا، کہیں نہ کہیں چاہے وہ مصور کی تصویر کو دیکھے اور پوچھے یا کائنات پہ غور کرتے ہوئے وہ جاننے کی کوشش کرے، یا سنی سنائی ہو کہ میں نے کوئی اس سے ملا ہے اور اپنے نفس کو پہچانے، اور یا کچھ خود پہنچ جائے۔ جی محترم، آپ نے 5 آڈیوز اور کی، لیکن آپ یقین کریں کہ میں بالکل سچائی سے کہہ رہی ہوں کہ بات کلیئر نہیں ہوئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، میری ایک بیٹی نے جو اس وقت 5 سال کی تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ممی میں کون ہوں؟ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے، جو بھی اس کا نام تھا، میں نے نام لے کر کہا کہ بیٹا آپ یہ ہو۔ اس نے کہا کہ ممی یہ تو ایک نام ہے جو آپ نے میرا رکھا ہے، ویسے میں کون ہوں؟ میں نے کہا آپ میری بیٹی ہو۔ اس نے کہا یہ تو میں آپ کے گھر میں پیدا ہوئی اس لیے آپ کی بیٹی ہوں، ویسے میں کون ہوں؟ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہو۔ کہتی ہے کہ ممی 5 ایئرز بیفور میں یہاں پر نہیں تھی اس دنیا میں، تو میں کہاں تھی؟ میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ تو کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں، پھر جب میں نہیں تھی تو کیا یہ مارکیٹس، یہ سب دنیا اسی طرح خوبصورت تھی، اسی طرح سارے گھر تھے، اسی طرح سب کچھ تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتی ہے جب میں مر جاؤں گی اس کے بعد بھی یہ سب کچھ اسی طرح رہے گا؟ میں نے کہا ہاں اسی طرح رہے گا۔ کہتی ہے اسی طرح لوگ بازاروں میں شاپنگ کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا ہاں اسی طرح کرتے رہیں گے۔ تو اس نے کہا پھر ہم کہاں سے آتے ہیں اور ہم کہاں چلے جاتے ہیں اور ہم یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ تو آپ یقین کریں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا، بلے شاہ نے کسی عمر میں پوچھا تھا کی جانا میں کون بلیا، کی جانا میں کون، اور تو نے 5 سال کی عمر میں پوچھنا شروع کر دیا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو مطلب اس کے پوچھنے کا، یا آج بھی جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ یہ سوال ہوتا ہے، سوری آڈیو ذرا لمبی ہو گئی، تو وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو اب آپ چونکہ خدا تعالیٰ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کچھ ایسا آسان اور سادہ جواب دیں جو
ہر کسی کو سمجھایا جا سکے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی روحیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے کبھی تخلیق کیا تھا، پھر کسی وجہ سے ہمیں اس کائنات میں جسم دے کر بھیجا۔ آپ تو نفس کی وہ حالتیں بتا رہے ہیں، نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ وغیرہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ یہاں جب نفس سوال ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ روح جو غیر فانی ہے، جو اس سے پہلے بھی موجود تھی اور مرنے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ تو اس کو پلیز کچھ ایکسپلین کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ جواب اس سے تو میری کتاب بھری پڑی ہے کہ زمین پہ آنے سے پہلے ہم کہاں تھے، اس سے پہلے کہاں تھے، اس سے پہلے کہاں تھے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے تو پھر جو آپ نے نفس کی بات کی تھی، یہ تو مضمون ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو میں نے ساری جگہوں پہ بتا دی ہے کہ خدا کی ذات کون تھی، اور پھر ہم کون تھے، پھر ہم کیسے رہتے رہے، کیوں بھیجا گیا اور کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور ہم کہاں ہوں گے۔ وہ تو میری کتاب بھری پڑی ہے، بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہوا ہے۔ تو جس طرف مضمون کو لے کے گئی نفس کی طرف، تو پھر میرے خیال یا تو ہماری وہ کیٹا بدل گیا، ورنہ میں کون ہوں اس کا جواب تو میں نے پوری لائن سے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں سے ہم آئے، کہاں کہاں تھے، اور میں کون تھی اور خدا کون تھا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ بالکل میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا گیا ہے، لیکن جب میں یہاں سوال کرتی ہوں تو میرا یہ مقصد ہوتا ہے اس سوال کو کرنے کا کہ یہاں جو لسنرز ہیں، جو ابھی سن رہے ہیں وہ، جو بعد میں سنیں گے وہ، اور جب یہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈالی جائے گی تو جو وہاں سنیں گے وہ، اور جو بعد میں کسی زمانوں میں آئیں گے وہ سنیں گے وہ، ان کے لیے سادہ اور الفاظ اور مختصر الفاظ میں آپ اس کا کوئی پریسائز سا جواب دے دیں۔ تو یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے میں اس طرح کے سوال پوچھتی ہوں۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے آسان جواب دینے میں۔ اب انبیاء کی مثال میں لیا جائے تو مجھ سے زیادہ سادہ الفاظوں میں کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ تو اگر یوں لے لیا جائے کہ میں کون ہوں، تو میں ترتیب کے ساتھ بتا دیتا ہوں دوبارہ کہ خدا کون ہے، اور پھر میں کون تھا، اور پھر بعد میں کیا ہوا، اب یہاں پہ کیوں ہوں، اور کہاں کہاں پہنچوں گا میں، اور میری منزل کیا ہے۔ سارے جواب بڑے آسان طریقے سے دیتا ہوں۔ اگر آپ کی یہ کوشش ہے تو مبارک ہیں، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ ہر زمانے یا مستقبل کے لوگ ان چیزوں کو جانیں۔ تو میں بھی انسان ہوں، اگر سوال کسی زاویے سے نامطمئن ہو سکے، انسانوں کو مطمئن کرنا بھی تو بڑا چیلنج ہے نا۔ یہ بڑا بیسی قسم کا انسان ہے، یہ تو خدا بھی کہہ رہا ہے، تو کوشش ہے۔ تو آگے چل، جب محمد صاحب سے سوال ہوتے تھے اور جواب نہیں بن پاتا تھا تو ران پہ ہاتھ مارتے تھے، تقدیر کے مسئلے پہ ران پہ ہاتھ مارا جب علی نے بس کرا دی کہ اگر میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو مجھے کوشش کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں کوشش کی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کوششیں کیا رنگ لائیں گی، یہ محبت کیا رنگ لے کے آئے گی، یہ زبان کے پیچھے سے جو چیز بول رہی ہے یہ کہاں تک سمجھائے گی انسان۔ چلے ہم اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ روحیں جو ہیں یہ بھی کیا خدا تعالیٰ نے تخلیق کی روحیں اور مادہ، کیونکہ ہندوازم میں بعض نظریات ایسے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ روحیں اور مادہ موجود تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ جاڑ کے یہ کائنات جو تھی یہ تخلیق کی. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری روحیں خدا تعالیٰ نے تخلیق کی تھی، اور اگر تخلیق کی تھی تو وہ کس چیز سے تخلیق کی تھی؟ مادہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وجود کا اظہار نہیں کر سکتی، لیکن اس کو کاراگری جو بنانے والا ہے، کاراگری کس نے کی؟ اس مادے کو استعمال کر کے. یہ وہ ہے جو خود لاشعوری سے شعور میں آیا، اور اس نے جو دو مادے ہیں، ایک تو یہ ظاہری کائنات کا مادہ ہے، اس مادے میں تو تغیر بڑے ہیں، اس میں تو بہت سے ڈاؤن فال ہیں اس مادے کے اندر، تو یہ محدود ہے. وہ دوسرا مادہ جو ہے وہ اصل مادہ تھا، جسے ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. تو وہ مادہ اور ہے، اور روح کو بنانے والا وہ بعد میں کوئی اور ہے. روح کے اندر جو گیسز ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ گیسز کا مرکب ہے روح. ان گیسز کو ایوولوشن تھیوری سے عروج پر پہنچانے کے لیے جس چیز کو سول کا نام دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سبجیکٹ آف یونیورسل لائف. اس زندگی میں بھی انرجیز ہیں اور گیسز ہیں، اور وہ جو تخلیق کر کے اس نے وہ پھر روح پھونکی، سبجیکٹ آف یونیورسل لائف، جس سے انسان جیتا جاگتا ہوا یہ مادہ، یہ دو چیزیں ہیں. تو ارواح کا تو وجود نہیں تھا، مادہ تھا. مادہ جب فریز ہو جائے، یعنی کہ مادہ جہاں پہ اتنی فریزنگ ہو، روشنی نہ ہو، تو وہ مادہ جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. تو یعنی کہ وہ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں اور مادے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ مادہ جو ہے ہماری کائنات کا، یہ اس میں لمیٹیشن ہے. اس مادے میں جسے تخلیق کیا گیا لمیٹیشن نہیں ہے. روحیں خود بخود تو تخلیق نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں تو سائنس بھی پہنچی ہے کہ جس نے بھی شروعات کی ہیں، he is the first cause of the universe. وہ اصل مقدمہ ہے جس نے شروعات کی ہیں، جہاں سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے. تو جو زندگی کا پروسیس ہے اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کام کر رہی ہے، اور ایک دن پا جائے گی کہ اس کی خوف کیا ہے. یہاں تک تو وہ سمجھ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا شعور ہے، یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس نے کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، گائیڈنگ کر رہا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے پھر ہمیں دوسری چابی چاہیے، وہ ہے کیوں. وہ کیوں جو ہے وہ روحانیت جواب دیتی ہے، اس سے ملا دیتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. روح کا تخلیق کرنے والا خدا ہے، بعد میں یہ پروسیس آیا ہے، مادہ نہیں تھا خود بخود. جی محترم، شکریہ. مجھے بالکل اندازہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے کہ آپ دوسرے تک اپنا مطلب اور مفہوم پہنچا دیں، کئی دفعہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ساتھ نہیں دے سکتے ہوتے. یہ مسائل ہر اس بندے کو پیش آتے ہیں جو اپنا مفہوم اور مقصد دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے. اب آپ نے یہ فرمایا کہ روح جو ہے وہ گیسز کا مرکب ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، تو یہ سمبولک ہے
کیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے پھونکی اور انہیں خلیفہ بنایا تھا تو اس کے ساتھ ہی تمام انسانوں میں وہ روح پھونکی گئی تھی، یا ہر روح کو الگ الگ تخلیق کیا گیا؟ اس کو پلیز ذرا واضح کیجیے۔ یہ مادے میں ایک کیمیکل ریئیکشن ہے، تو یہ جو سبجیکٹ آف یونیورسل لائف جن میں ان گنت گیسز آ جاتی ہیں، اسی کو تلاش کر رہی ہے سائنس۔ بلکہ فرانس میں ابھی وہ جو ایکسپلوژن کرنا چاہتے تھے دھماکہ، اس سے انہیں اور ایلیمنٹ ملتے جس سے راز ملتا کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی ہے، ڈیٹیل مل جاتی ان کو، لیکن وہ مشین خراب ہو گئی، دھماکہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو روح پھونکی ہے، یہ ایک کیمیکل اثر ہے جو اندھیرے میں مادے کا پروسیس شروع ہوا۔ تو جب وہ مادے کا پروسیس تیار ہو گیا، جو اصل مادہ تھا، سبسٹینٹل مادہ، تو اس مادے کو اندھیرے میں تخلیق جب ہوا، اس کو تیار ہوا، پروسیس شروع ہوا، اس میں پھر یہ اپنے نور کا پرتو پھینکا۔ اب یہ نور کیا چیز ہے؟ یہ نور بھی بہت سی ان گنت انرجیز یا گیسز کہہ لیں، ان کا مرکب ہے۔ تو جب وہ پھینکا خدا نے اپنے نور کا پرتو، یعنی کہ تبھی جو ہے یہ مادہ جو ہے اس کا پروسیس شروع ہوا اور یہ شعور میں آنے لگا۔ یہ ہے، اور یہ تو آدم سے ابھی آیا، جمعہ 5 دن کے بعد انسانی روح کو جب تخلیق کیا تو وہاں وہ پروسیس شروع ہوا۔ تو یہ تو صرف ایک مثال دی جاتی کہ آدم اپنی روح پھونکی، یہ تو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن اصل بات جو ہے یہ روح کی دنیا میں یہ ایکشن ہوا ہے، اور یہ وہاں کی بات ہے، یہاں دنیا کی بات نہیں ہے۔ سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے انہیں۔ جی محترم، شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا، تو اس جنت سے کیا مراد تھی؟ جن جن جنتوں میں بھی ہم ہوں گے، اس سے مراد ہماری روحانی حالتیں ہیں۔ تو اب جس آدم اگر آپ ہمارے آدم کی بات کریں گی، جو جمعہ 6 دن آیا ہے، 6000 سال پہلے، تو یہ تو عراق میں آیا، اور اگر پچھلے آدموں کی بات کریں گی تو وہ بھی اس دنیا میں آگے پیچھے ہو کے آئے ہیں۔ تو جنت میں رکھا سے مراد یہ تھا کہ آسمانی گائیڈنس شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان آسمانی گائیڈنس لینی شروع کر دیتا ہے تو اس کا دل باغ عدن بن جاتا ہے، جسے جنت کا بیج کہا گیا ہے۔ یہ سارے تمثیلی کلام ہے جسے پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ صبح صبح کے وقت وہ باغ عدن میں گھومتا تھا، تو یہ روحانی حالتیں ہیں، اور باغ عدن انسان کا دل ہے۔ تو اگر آپ عراق کو جہاں پہ یہ آدم آیا جنت کہیں تو آپ کی مرضی، لیکن وہاں بات ہو رہی ہے تمثیل اور روحانیت میں۔ وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ خدا جو ان کو پھل کھلانا چاہتا ہے، اس سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اگر وہ پھل کھا لیا۔ یہ ہے جنت کی حالتیں، یہ ہے جنت کی حالتیں۔ اور اگر وہ حالتیں نہیں ہیں تو وہ حالتیں جو ہوں گی وہ جنتی حالتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ انوائرمنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہیں سے اسی باغ عدن کو، اسی بیچ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری جنتوں کے راز کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آدم اور حوا کی بات اگر آپ نے کی ہے،
میں اس وقت جرمنی میں ہوں. آپ مجھے لے جائیں پاکستان میں یا افریقہ میں، کہیں بھی لے جائیں، جہاں بھی لے جائیں، میں جنت میں ہی ہوں. کیونکہ مجھ پہ جو حالت طاری ہوئی یہ جنت ہے. یعنی کہ اگر اسے کہا گیا کہ جنت میں رکھا، تو میں بھی اس وقت جہاں بھی مجھے رکھے میں جنت میں ہوں. لیکن جنتی حالتیں ختم ہوئی، پھر وہ جہنم بن گیا. کیونکہ وہ پھل کھانے کی بجائے وہ پھل کھایا جو برائی کا پھل تھا، وہاں سے لے لیا. تو یہ تمثیلی کلام ہے، اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ظاہر میں سمجھایا جائے تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ جنت جو تھی وہ باغ عدن تھا، انسان کا دل. اگر پھل کھا لیتا تو پھر ہر جنتوں میں جہاں جہاں بھی ہوتا یہ وہ پھل ہی ہوتا، روح کا پھل تھا، جہاں اس نے اپنی ہر جنتوں اور منزلوں کو پانا تھا. جی محترم، شکریہ. ہم ذرا جنتوں سے نکل کر اس زمین پر آ جاتے ہیں. انڈیا میں ایک شخص وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کیا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیات کو حذف کر دیا جائے، یعنی قرآن کریم سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے مبینہ طور پر دہشت گردی کو بڑھاوا مل رہا ہے. اس بات پر مسلمان بہت ناراض ہیں اور غالباً اس شخص کو پکڑ کر مارا اور پیٹا بھی گیا ہے. آپ کا اس ایشو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو اس شخص نے کام کیا ہے کہ یہ آیات نکالی جائیں؟ اول تو ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے. کیا یہ کام اس نے ٹھیک کیا ہے یا اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کی ہے؟ کام اس نے نیک نیتی سے ٹھیک کیا ہے. نکالو ایسی آیات کو جس سے آج بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی اس نے دیکھ لیا کہ پھر پھینٹا لگا اس کو. اور میں خدا کا مسیح ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام ہی سارا 5 سے 10% بھی خدا کا نہیں ہے. تو اگر کیونکہ میرا مشن بہت بڑا ہے، ورنہ میں اگر قرآن کے دھندوں میں پھنس جاؤں تو مجھے کئی کتابیں لکھنی پڑیں گی. تو پھر سارا قرآن جو ہے پتہ نہیں کتنی آیات کو نکالنا پڑے گا، بس 4 صفحے کا قرآن رہ جائے گا. تو اگر میں اس طرف آؤں تو میری زندگی ناکافی ہے خدا کا بتانے میں. تو وہ میں نے کہہ دیا ہے پھر کہ باقی وہ سارا محمد کا کلام ہے، محمد صاحب کا، یا کچھ فرشتوں کا کلام ہے، اور اس میں سے 5 سے 10% بھی نہیں ہے خدا کا کلام. اگر میں چھانٹی لگاؤں اور سب کچھ بتاؤں تو مجھے کوئی 3 بینڈے یا کوئی زیادہ کتابیں بنانی پڑیں گی. میرے پاس وقت نہیں ہے. خدا نے کہا یہ سارے مذہب ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، تو اچھا ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جی محترم، شکریہ. یہ ایک ممبر کا سوال میں نے فارورڈ کیا ہے کہ جی میڈم، آپ ان معجزات کو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معجزات دکھائے ہیں. مردے زندہ کیے، مخلوق پیدا کی، اور بہت سارے معجزات دکھائے جو میں نے اوپر لکھے ہیں. مگر محترم زاہد اپنے آپ کو بڑی شخصیت بتاتے ہیں، مگر کسی معجزے کا کوئی نہیں بتاتے یا دکھاتے. ان سے ہم کیا سمجھیں، کس طرح سے ان پر ایمان لائیں؟ میڈم سوال فارورڈ کر دیجئے، جزاک اللہ. میرا سب سے بڑا معجزہ ایسا ہے، سارے نبیوں کو لائن میں کھڑا کر دو، ایک نے بھی نہیں دکھایا. اگر ایک نے دکھایا تو اس سے بھی خدا ناراض ہو گیا موسیٰ سے کہ تو کن لوگوں کو لے کے آگے ہے جو میری قدر و قیمتیں نہیں جانتے. یہ پہاڑ کو بھی اگر ہاتھ لگائیں یا چھوئیں تو مارے جائیں. میرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو کوئی انبیاؤں کی تاریخ انسانی تاریخ میں پیش نہیں کیا جا سکتا. میری تعلیمات پر پہنچ کر دل لگا کر خدا کی ذات ملتی ہے، خدا کا دیدار ملتا ہے، اور میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں سب سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں. مجھ سے بڑھ کے معجزہ خدا نے کہا میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا.
تو میرا معجزہ تو ایسا ہے کہ سارے نبیوں کو لائن میں کھڑا کر دو، ایک طرف مجھے کھڑا کر دو. میری مثال جو ہے، یہ جو کچھ خدا نے مجھے معجزہ دیا وہ کسی کو بھی نہیں دیا، کہ نیا آسمان نئی زمین تجھ سے آئیں گے، خدا کی منشا پوری ہوگی، نیا انسان تجھ سے آئے گا جو زندہ تعلق رکھے گا خدا سے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں ماننے والوں میں میرے جو لوگ ہیں انہوں نے خدا کا دیدار کر لیا اور خدا کے جی محترم، جس ممبر نے یہ سوال بھیجا تھا انہوں نے جواب سن لیا ہوگا. اگلا سوال اور آج کا آخری سوال ہے کہ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو متنبہ کیا گیا کہ اس معاملے کو زیادہ نہ کرے دے، کیونکہ اس سے زیادہ سمجھنے سے انسان کا فہم قاصر ہے. یہ جواب کہ روح امر ربی ہے 1500 سال پہلے کا ہے. اس دوران انسانی فہم نے بہت ترقی کی ہے، کائنات کے کئی راز انسان پر منکشف ہوئے ہیں. اگر آج کا انسان آپ سے یہ سوال کرے کہ روح کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شکریہ. میں نے یہاں بھی جواب دیا ہے، اپنی کتابوں میں بھی جواب دیا ہے کہ روح کیا چیز ہے، اس کا پروسیس بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ روح جو ہے جو سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، یہ ایک ایسی پرائم فورس ہے جو زندگی کو کنٹرول کرتی ہے. اس کی ساری حقیقتیں میں بتا رہا ہوں. محمد صاحب تو گول مول کر گئے تھے اس بات کو. میں تو یہاں تک بتا رہا ہوں کہ جو یہ گیسز کو آرڈر میں لایا گیا ہے انگنت، اور اس کو پھر مرکب کر کے اس کی جو شکل آئی ہے نوروں میں، وہ بھی بتا رہا ہوں میں تو. اور پھر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس مادے میں، یہ میں اوپر سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں، پھر اس مادے پہ ریئیکشن کیسے ہوا، اس کو لاشعور سے شعور میں کیسے لایا گیا. تو جب شعور میں لایا گیا تو یہ چیزیں فنکشن ہو کے ایک پورا پروسیس کا جو نتیجہ نکلا، پھل، یہ روح ہے. میں نے نوروں کے پروسیس کو دیکھا جو خدا نے مجھے دکھایا. میں سائنٹسٹ تو نہیں ہوں میں. پھر روحوں کے پروسیس کو دیکھا میں نے، اور اس مادے پہ جب اس نے اپنا نور پھینکا، یہی تو وہ ابلیس کہتا تھا کہ اگر میں ان رازوں کو جان جاؤں تو میں بھی خدا ہو سکتا ہوں، خدا سے بڑا اپنا مقام کر سکتا ہوں. تو باقی تو اس نے سمجھا ہی نہیں سمجھا، لیکن وہ نور اس میں سے نکل گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ بعد میں جب خدا شعور میں آیا تب اس نے اس پروسیس کو شروع کیا ہے. تو یہ سول ہے، لیکن اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ خدا ہے. اس کے بعد یہ سبجیکٹ جو ہے فائل، یہ پھر سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، اس سے زندگی کی رواں دواں ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی محترم، بہت بہت شکریہ. یعنی سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو جو ہمارا جسم ہے وہ میٹر ہے، اور جو ہماری روح ہے وہ انرجی ہے. اب ایسا ہے کہ بہت سے سوالات میں نے آپ سے پوچھے. سوال پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں ابہام ہے ان کے بارے میں ذہن کو کلیئر کیا جائے. لیکن بعض اوقات کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے
इंसान एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरह समझ नहीं पाता, बार बार पूछना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा इरिटेट नहीं हुए होंगे, और अगर मुझसे कोई कोताही हुई है तो मैं तहे दिल से माजरत खा हूँ। अब जो ये फरिश्ते हैं इन्हें क्लीन एनर्जी से पैदा किया, क्लीन एनर्जी से पैदा किया, जिनों को हाइड्रोजन से पैदा किया। तो बात तो फिर वही गैसों पे आएगी, लेकिन उस गैसों में एक गैस नहीं है, उसमें ऐसी अनगिनत गैसें हैं, जैसे साइंस कहती है वो सारी डिसअपीयर्ड हो गई और वही गैस रह गई जो हमारी जिंदगी के लिए काफी है। तो ऑक्सीजन जो क्लीन गैस है, इंसान को जो है बहुत सी गैसें हैं उनके एलिमेंट लिए गए जिसमें ये कार्बन आ जाती है, ये बदबूदार गैसें भी आ जाती हैं। तो इसलिए इसे माइक्रोकॉस्मस कहा गया क्योंकि इसमें बहुत से एलिमेंट आ जाते हैं। तो मैं कोई हेजिटेट नहीं होता, मेरा काम यही है सुबह से शाम तक। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का।